الفاتحہ۔ دعا کہ پروردگار عالم صاحب خانہ کی اور تمام حاضرین کی شرعی حاجات پوری فرمائے اور جہان بھر میں عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی حفاظت فرمائے۔ قبلہ حسنی صاحب موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں میرے لیے سبق سنانا بھی مشکل ہے، اور مناسب یہ کہ قبلہ یہ آپ کی جگہ ہے، آپ خطاب فرمائیں۔ بقول ریحان اعظمی کے میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام۔ قبلہ زبان میں لکنت رہے گی جو کہ ادب کا تقاضا ہے، آپ سے معافی کی گزارش ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الملک القدوس العزیز الحکیم، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اول العدد الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہترین سلام مسدس اور مرثیہ پیش کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حق مجلس ادا ہو چکا، لیکن کچھ سبق سنانے کی غرض سے کچھ کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ مقام شکر ہے کہ پروردگار عالم ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم مجلس حسین ابن علی میں حاضر ہوں اور ذکر مولا کرتے ہوئے خوشنودی مولا حاصل کریں۔ جب میں ذکر مولا کہتا ہوں تو یقیناً میری سوچ بھی اور آپ سب کی سوچ بھی کسی ایک زاویے پہ مرکوز نہیں ہوتی، بلکہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو شکر کی جو ہماری فکر ہے وہ بارگاہ الہی میں بھی سجدہ ریز ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں بھی شکر ادا کرتی ہے اور بارگاہ امامت میں بھی شکر کرتی ہے۔ کیونکہ مجلس کے فلائر پہ مولا عباس کا ذکر صریحاً موجود نہیں تھا، میں امامت کے عنوان سے گفتگو آپ کی فکر میں پیش کروں گا، بارگاہ فکر میں، لیکن مولا عباس کے لیے دو جملے عرض کروں گا کہ مولا کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ اگر اس خاندان کے شجرے کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے
تو جناب اسماعیل کی اولاد میں ایک شخص ہوئے ہیں، ایک بزرگ ہوئے ہیں جناب عدنان۔ عدنان کو جناب رسالت مآب نے کہا کہ اگر کسی کو عدنان تک ہمارا شجرہ معلوم ہے تو ہمارے خاندان کو جانتا ہے، اتنا بڑا نام ہے۔ اور عدنان کے خاندان میں پھر ایک شخص ہوئے کہ جس کا نام ہوا قریش، نام تھا فہر بن کنانہ لیکن نام قریش ہوا، اور قریش کو اپنے عہد میں خاندان عدنان کا چاند کہا گیا۔ تو قمر بنی عدنان کا ذکر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں جاج بجا بنی جو قریش کا ذکر کیا گیا، عربوں کا ذکر کیا گیا تو قریش کا ذکر کیا گیا۔ قریش کے خاندان میں پھر جناب ہاشم وہ بزرگ ہوئے ہیں کہ جن کو اپنے خاندان میں چاند کہا گیا۔ لیکن اللہ جانے کہ عباس میں کیا کمال تھا کہ عباس کے بعد کسی کو قمر بنی ہاشم نہیں کہا گیا۔ یہ لقب اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ عباس کے قدموں میں آ کے رک گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قمر بنی ہاشم کہنا جناب ابو الفضل عباس کا اعزاز نہیں ہے، چاند کا اعزاز ہے کہ اس کو مولا عباس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیے۔ مومن جب محرم الحرام آتا ہے تو بے پناہ اعتراضات شروع ہوتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، علم کیوں نکالتے ہیں، شبیہ علم کیوں نکالتے ہیں۔ حالانکہ یہ جتنے اعتراضات ہیں یہ سال بھر بھی جاری رہتے ہیں، اس میں دوران سال اور بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ اذان کیوں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، کتنے وقت پہ دیتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، الغرض بے شمار اعتراضات۔ اچھا، اس دور میں آ کے یہ جبر مشیت ہے کہ بہت سے اعتراضات اپنی موت خود مر گئے، کہ جنہیں علم اٹھانے پہ اعتراض تھا وہ علم بھی اٹھا رہے ہیں، جلوس نکالنے والے جلوس بھی نکال رہے ہیں، سبیلیں بھی لگا رہے ہیں، نیازیں وہاں پہنچے نہ پہنچے بانٹی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان تمام اعتراضات کی بنیاد حقیقت میں مسئلہ امامت و خلافت ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ امامت کے موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ اگر بنیاد درست ہو جائے تو باقی ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ قابل اجمیری نے کہا تھا کہ خود تمہیں آ جائے گا چاکے گریباں کا جنوں، تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے۔ ولایت امیر المومنین تک آپ پہنچ جائیں گے تو اگلی ساری منازل آسان ہوتی چلی جائیں گی، پھر رونا بھی سمجھ میں آ جائے گا، پھر نمازیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارا اختلاف بظاہر امامت پہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اختلاف توحید و رسالت سے شروع ہوتا ہے۔ جس توحید خالص کو ہم مانتے ہیں اس توحید خالص کے عارف وہ نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اس طرح سے اللہ کی ذات ان کے ہاں موجود نہیں ہے، اور بات بغیر دلیل کے کی جائے تو وہ ایک قابل اعتراض بات ہوتی ہے اور دلوں میں اترتی نہیں ہے۔ دیکھیے بے شمار اختلافات ہیں، میں نے پچھلی مجلس میں کچھ عرض بھی کیے تھے۔ ایک چیز کے جیسے کہ اللہ کون و مکان کا پابند نہیں ہے، وہ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں اللہ عرش پہ ایک کرسی پر موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو کرسی خدا کا وزن اٹھا لے پہلے تو اس کرسی کو سجدہ کیجئے، خدا کو بعد میں کیجئے، کہ خدا جس کا محتاج ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے برادران کے ہاں معروف ہے، اور حدیث صحیح ہے، کہ واقعہ یہ ہے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو دیکھ کے کہا کہ تمہارے چہرے پہ لعنت ہو۔ اس شخص نے سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں جا کے شکایت کی کہ حضور یہ فلاں صاحب فلاں حضرت میرے چہرے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چہرے پہ لعنت ہو۔ تو حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا. یہ جو آخر میں ضمیر ہے ہی کی، اس کو اللہ کی طرف پلٹایا جاتا ہے، تو گویا یہ مانا گیا کہ اللہ کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ کی آنکھیں، اس کا مطلب کہ وہ آنکھوں کا محتاج ہے. اگر وہ ہاتھوں کا محتاج ہے، وہ اپنے اعضاء و جوارح کا محتاج ہے، تو ہم کسی محتاج کو سجدہ کرنے کے پابند نہیں ہیں. جو خود اپنے اعضاء و جوارح کا پابند ہو، اس کو کیوں سجدہ کیا جائے؟ اسی حدیث کو امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اللہم صلی اللہ محمد. امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو مولا نے فرمایا کہ یہ بدنیتی سے پوری حدیث نہیں پیش کرتے. پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جس شخص پہ لعنت کی گئی ہے، اس کا چہرہ مورا آدم کے چہرے جیسا ہے، اور ہر شخص کے چہرے کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ آدم کے چہرے جیسا بنایا. کیونکہ آدم کو کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، اس لیے آدم کے چہرے کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کسی کے چہرے پہ لعنت ڈالنے سے منع کیا گیا. تو عزیزان محترم، ہم نے عرض کیا کہ ہم اس اللہ کو ماننے کے پابند نہیں ہیں کہ جو ہماری طرح اعضاء و جوارح کا پابند ہو. اللہ کے دیدار کا دعویٰ کیا گیا کہ روز محشر اللہ کا دیدار کیا جائے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لن ترانی، ہرگز ہرگز کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. تو ہم قرآن کے عقیدے کے پابند ہیں، ہم اپنی سوچ کے عقیدے کے پابند نہیں ہیں. جہاں پہ لقاء اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اللہ سے ملاقات ایسے ہوگی کہ جیسے اللہ کے نمائندوں سے ملاقات ہوگی. اسی کی ایک مثال دیتا چلوں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کر لی، وہ گویا ایسے ہے کہ اس نے اللہ کے عرش پہ اللہ سے ملاقات کر لی. یہ اللہ سے ملاقات اللہ کے نمائندوں سے ملاقات ہے کہ جن کو دیکھ کے اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو جاتا ہے. مل کے ایک صلوات پڑھیے. اسی طرح سے رسالت کو جس طرح سے ہم نے مانا ہے، برادران اسلام نے اس طرح سے نہیں مانا. ہم رسالت کو جز وقتی کام نہیں مانتے. ہم رسالت و عصمت کو کلیتاً کل وقتی مطلقاً مانتے ہیں کہ رسول سو بھی رہا ہے تو بھی رسول ہے، رسول جاگ رہا ہے تو بھی رسول ہے، رسول کسی کے احترام میں اٹھ رہا ہے تو بھی رسول ہے، رسول کسی کو اٹھا رہا ہے تو بھی رسول ہے، رسول کے ہاتھ پہ کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو بھی رسول ہے، کوئی رسول کا انکار کر رہا ہے تو بھی ان کی ذات رسول ہے. ہم رسول کو اس طرح سے نہیں مانتے کہ کسی وقت میں رسول ہے کسی وقت میں نہیں، اور دلیل کے بغیر بات کوئی معنی نہیں رکھتی. صحیح مسلم میں یہ روایت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت جو کہ کھجوروں کا باغ لگا رہی تھی، اس سے کہا کہ اگر تم یہ کھجور کی ٹہنیاں اس کی بجائے اس طریقے سے لگا لو تو تمہارا باغ زیادہ پھلے پھولے گا. کچھ عرصے بعد وہ ٹہنیاں سوکھ گئیں اور ان کی فصل کا نقصان ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کھجوریں جو ہم نے آپ کے کہنے پہ لگائی تھی وہ فصل تو نہیں چل سکی. تو یہ روایت کے الفاظ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، اب نقل کفر نہ باشد، کہ حضور نے کہا کہ دیکھو بھائی، دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو. اگر دنیا کے معاملے ہیں تو تم خود سنبھالو، مجھ سے صرف شریعت کے معاملے پوچھا کرو. میں حیران ہوتا ہوں اس روایت کو پڑھ کے، جب انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سلمان فارسی کو چھڑانے کے لیے اسی رسول نے 100 کھجوروں کا باغ ایک شب میں لگایا، اگلی صبح کو وہ پھل دے رہا تھا. کہ ایک طرف رسول کا وہ مقام ہے
کہ وہ کھجور کے گٹھلی کو لگاتا ہے، وہ اگلی صبح کو اپنا پھل دیتا ہے. دوسری طرف اسی رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لگانے پہ شاخیں لگائیں اور انہوں نے بجائے تر و تازہ ہونے کے، سبز ہونے کے، وہ سوکھ گئیں. اچھا، اس حدیث کو اگر بالفرض محال مان لیا جائے کہ رسول جز وقتی کام کرتے ہیں، تو پھر چاہیے تھا کہ کچھ اوقات کار معین کر دیے جاتے ہیں. لوگوں کو پتا ہوتا صبح 8 سے 5 رسول ہیں، اس کے بعد رسول نہیں ہیں. اب لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حکم بطور رسول دیا ہے اور یہ حکم بطور رسول نہیں دیا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ رسالت جز وقتی کام نہیں، ہمہ وقتی کام ہے. اور جب تک قرآن کی دلیل نہ ہو مزہ نہیں ہے. قرآن میں ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، کہ اپنی خواہش نفسانی کے سوا کبھی کلام ہی نہیں کرتے، گفتگو ہی نہیں کرتے. دوسری جگہ پہ یہ آیت جو دوسری پڑھنے جا رہا ہوں، قرآن میں 3 جگہ پہ مختلف مقامات پہ ہے، فرمایا کہ قل انما اتبع ما اوحی الی، کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں اپنے ہاتھ نہیں ہلاتا، اپنی آنکھوں کی پلکوں کو نہیں ہلاتا، جنبش نہیں دیتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. میں تو کاملاً وحی کے اتباع میں ہوں. جو ہمہ وقت وحی کے اتباع میں ہو، ہم اس رسالت کو مانتے ہیں. ہم اس رسالت کو نہیں مانتے کہ جو کسی وقت رسول ہے اور کسی وقت رسول نہیں. یہی سبب ہے کہ جب توحید و رسالت کے اوپر اختلاف آسان سمجھ لیا گیا تو امامت کا انکار بہت آسان ہو گیا. اور حیرت یہ ہے، سلامت قبلہ، حیرت یہ ہے کہ جب امامت کا انکار کر دیا جو قرآن نے واضح نص کے طور پہ دی، تو پھر جا کے اس کو اگلے پچھلے کو امام بھی بنا لیا. فلاں امام، کوئی حدیث کا امام بن گیا، کوئی فقہ کا امام بن گیا، کوئی محلے کا امام بن گیا، کوئی مسجد کا امام بن گیا. اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، میں نے کوشش کی گنتی معلوم کروں اماموں کی کتنی ہے، تو یقین جانیے 12,000 سے زیادہ لوگوں کے نام موجود بطور امام موجود ہیں. جبکہ اللہ نے جن کو امام بنایا ان کی امامت کا صریحاً انکار ہے. اور یہ کہا گیا کہ رسول نے نص نہیں دی، اور رسول نے جو نص دی اس کو الٹا دیا گیا، اسے تسلیم نہیں کیا گیا. میں یہ ایک چھوٹا سا مغالطہ دور کرتا چلوں کہ خلافت، ولایت اور امامت ہمارے نزدیک ایک ہی ہے، لیکن ان میں معمولی سا فرق کیا ہے. دیکھیے، امامت اللہ کا عہدہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کروں گا وہ کب دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے. جبکہ ولایت اللہ کے اقتدار کا نام ہے، جس میں اللہ خود بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور اس کا امام بھی ولی ہے، اور امام کے بعد اور افراد بھی ہیں جو اس کے نمائندے اور کارندے ہیں، جن میں سب سے بڑا نام اگر میں لوں تو ابوالفضل العباس ہیں، جن کو مولا کہہ کے یاد کرتے ہیں. یہ سب اللہ کے ولی ہیں. تو یہ ولایت ہے. جبکہ خلافت یہ ہے کہ جب اللہ کے ولی کو زمین میں ظاہری اقتدار مل جاتا ہے اور اسے شریعت نافذ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو خلافت کا نام دیا گیا. امت نے یہ سمجھا کہ خلافت رسول کی خلافت ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ اللہ کی خلافت ہے. آدم کو دی تو اپنی خلافت، داؤد نبی تھے، نبی ہوتے ہوئے جب ان کو حکومت دی تو اس وقت فرمایا کہ یا داؤد ان جعلناک فی الارض خلیفہ فاحکم بین الناس بالحق، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کر دیا ہے. پہلے آپ پیغام دے رہے تھے، اب آپ پیغام نافذ کریں گے. فرق یہ ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے اور نفاذ کرنے کا. تو اللہ کا جو نمائندہ امام ہے جو رسول کے بعد ہے، امام ولی بھی ہے، اللہ کا وہ خلیفہ بھی ہے اور وہ امام برحق بھی ہے. تو امامت کا انکار اس لیے ممکن نہیں ہے کہ قیامت والے دن، جس آیت کو میں نے سرنامہ عنوان میں پڑھا، ہم جتنی نمازیں پڑھتے چلے جائیں، جتنا ذکر کریں، روزے رکھیں، شبینے کریں یا پیدل حج کریں، جو مرضی کرتے چلے جائیں، حاجی صاحب کہلواتے رہیں، نمازی صاحب کہلاتے رہیں، مجاہد کہلوائیں، جو مرضی کہلوائیں، لیکن قیامت والے دن کسی شخص کو
اور کسی تعارف سے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ فلاں امام والے یہاں آ جائیں، فلاں امام والے وہاں آ جائیں، فلاں امام والے وہاں آ جائیں۔ پہلے اماموں کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر امام قابل قبول ہوگا تو اعمال کی پڑیاں کھولی جائے گی، اعمال کی گٹھڑی۔ اور ایک لغوی طور پہ آپ کو ایک بہت دلچسپ چیز بتاتا چلو کہ ہم ایک بہت لفظ استعمال کرتے ہیں، امت امت امت۔ امت اس وقت تک امت ہی نہیں لغوی طور پہ جب تک کہ کوئی اس کا امام ہی نہیں۔ امت کہتے ہی اس گروہ کو ہے جو کسی امام کے پیچھے چلے، نہ کہ کسی نبی اور رسول کے پیچھے چلے۔ تو قیامت والے دن آئمہ کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب امامت و خلافت اگر ایک تھی، جو کہ ہمارے نزدیک ایک ہے، اور اگر ہم برادران اسلامی کا طریقہ کار دیکھیں تو شروع کی 3 خلافتوں میں نظر یہی آتا ہے کہ امامت و خلافت ان کے ہاں بھی ایک تسلیم کی گئی۔ اور خلافت کے حق میں جب آپ صحیح بخاری اور مسلم جا کے کھولتے ہیں تو آپ کو ایک حدیث نظر آتی ہے جس کو ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو بغیر پہچانے ہوئے مر گیا وہ جہالت کی موت مرا، تو ان کو امام مانا گیا۔ لیکن کرتے 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 ایک مقام وہ آیا کہ خلیفہ کوئی تھے، امام کوئی تھے۔ آج جن کی امامت مانی جاتی ہے، جن کے نام پہ فقہ قائم ہے، امام ابو حنیفہ، وہ امام وہ ہیں جو جن کو وقت کا خلیفہ زندان میں ڈال رہا ہے۔ خلیفہ کے اوپر کتابیں اٹھائیں تو لکھا ہوگا الخلیفۃ العادل، عادل خلیفہ۔ امام کو اٹھا کے دیکھے تو جس کی فقہ پڑھ رہے ہیں وہ زندان میں مر رہے ہیں۔ تو برادران گرامی، ان فرقوں کو نکالنا ہوگا۔ امامت و خلافت ایک ہے، یا تو خلیفہ کو امام مان لیجئے یا امام کو مانیے کہ یہی خلیفہ تھے جو مسند اقتدار پہ بیٹھا تھا، وہ خلیفہ نہیں تھا۔ اگر مسند اقتدار والے کا انکار کر دیں گے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ جب ایک کا انکار ممکن ہے تو پھر پچھلوں کا انکار ممکن کیسے نہیں؟ کیونکہ مسند اقتدار اس چیز کی دلیل نہیں کہ کوئی حق پہ ہے یا نہیں ہے۔ مسند اقتدار اس چیز کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ خود امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو کیا گیا اس چیز سے یہ چیز ثابت ہے کہ اقتدار ہاتھ میں ہونا، خلیفہ کہلانا، اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی صاحب حق ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ جس کی خلافت، جس کی امامت کو تسلیم کیا گیا، آج تک جس کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے، ان کو خلیفہ نے زندان میں ڈالا۔ تو عزیزان گرامی، قیامت والے دن امام کے پیچھے کھڑے کیے جائیں گے، اور اس حدیث میں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانا جائے۔ اگر تو امام یا ولی یا خلیفہ ہر حاکم ہے تو پھر ہمیں جاننا پڑے گا، ہمیں معرفت حاصل کرنی پڑے گی کہ آسٹریلیا میں امام کون ہے، سعودی عرب کا امام کون ہے، امریکہ کا امام کون ہے، ایران کا امام کون ہے۔ پھر اپنے اپنے امام کو پہچانیے، پھر دیکھتے ہیں قیامت والے دن کیا ہوگا۔ لیکن اگر یہ امام نہیں تو پھر ہمارے ساتھ چلیے، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ امام کون ہے، ہم دکھاتے ہیں کہ امام کون ہے۔ امام اللہ نے کس کو مقرر کیا ہے؟ یقینی طور پہ یہ حکمران امام نہیں ہے، امام وہی ہوگا جس کو اللہ نے مقرر کیا ہوگا۔ اللہ امام کیسے مقرر کرتا ہے؟ قرآن کے اندر، اس کے اندر میں 3 آیات پڑھ کے انشاءاللہ گفتگو تمام کروں گا۔ دیکھیے، پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تو ہم نے ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ اب دیکھیے، ابراہیم نبی بھی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ ان کو امام بنا رہا ہے، تو یہ پروموشن ابراہیم کو کیوں ملی؟ سوچنے کا سوال ہے نا۔ ابراہیم پہلے ہی نبی ہے، رسالت کر رہے ہیں، تو امام بننے کے بعد کیا ہوا؟ نہ ان کو حکومت ملی، نہ کچھ ہوا۔ اسی طرح سے سورہ انبیاء میں بھی جناب ابراہیم کا اسحاق اور یعقوب تینوں کو امام بتایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہمارے امر کے ساتھ
ہدایت دینے والے یہ امام ہیں. اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ایسے امام ہیں کہ ان کی طرف وحی بھی آتی ہے. وہی تشریعی کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ یہ ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین، وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو یہ اللہ ان کو امام بنا رہا ہے. امام بنا کیوں رہا ہے؟ دیکھیے عزیزان محترم، یہ مسئلہ ہی رہ جاتا اگر اللہ کے سچے امام بعد پیغمبر موجود نہ ہوتے اور ہم ان سے جا کے یہ سوال نہ کرتے کہ یا ابن رسول اللہ ان کو امام اللہ نے بنایا تو کیوں بنایا اور کیا حاصل کیا. تو دیکھیے امام صادق علیہ السلام کی پہلے ایک اور حدیث بیان کر دوں. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ سے سوال پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دیتے ہیں، اتنا علم کہاں سے آتا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے سینے علم سے بھرے ہوئے ہیں، کہے تو وہ بھی برحق ہے، لیکن امام نے کہا کہ ھذا من رسول اللہ، ہمیں یہ رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں. اس لیے جو کہہ رہے ہیں امام، یہ امام کا قول نہیں، یہ قول رسول ہے اور اس کی سند میں کوئی شک نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ مولا جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب امام بنایا تو اللہ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ ابراہیم نے کیا حاصل کیا؟ کیا مقصد کیا تھا؟ اتنی ابتلا میں سے گزارا، مصیبتوں میں سے گزارا، نبوت ہوتے ہوئے پھر جب سب کچھ انہوں نے کر دیا تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو جب امام بنایا، جب وہ نبی تھے، جب وہ رسول تھے تو اپنی امت پر حجت تھے، لیکن جب امام بنا دیا تو اپنے زمانے کے اور بعد کے رسولوں پہ بھی حجت قرار پائے. امام وہ ہوتا ہے جب نبی امام بنتا ہے، وہ دوسرے انبیاء پہ بھی حجت بنتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن سے عرض کروں گا، بغیر دلیل کے بات کا کچھ فائدہ نہیں ہے. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں اور جناب لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں. اب یہ واقعہ قرآن میں اٹھا کے دیکھیے کہ جناب لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹانے کا وقت آیا. جناب لوط علیہ السلام بد دعائیں کر رہے ہیں. اب ان کی دعا مستجاب ہوئی کہ اس قوم کو اللہ سزا دے، عذاب اس کے اوپر ڈالے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ فرشتے جناب لوط علیہ السلام کے پاس سیدھے جاتے اور کہتے کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اب ہم اس کے لیے آ گئے ہیں. لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یا تو ثابت کیجئے کہ جناب ابراہیم کے پاس پہلے کوئی وحی لے کے آئے. کوئی وحی لے کے نہیں ہے. جناب ابراہیم کے پاس وہ امر لے کے آئے جس کے لیے کہا گیا تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر سلام. ولی امر ہے ابراہیم. ابراہیم سے مہر لگوانے آئے ہیں کہ آج لوط کی بستی کو الٹایا جائے گا. جناب ابراہیم کو انہوں نے یہ اللہ کا امر پہنچایا جو حجت تھی. حجت نے کہا ہاں اس کو بستی کو الٹا دو لیکن لوط کو بچا لینا. انہوں نے کہا ہاں ہم نے لوط کا پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، لیکن ان کی اہلیہ چاہے نبی کی بیوی ہے، چاہے نبی کا حرم ہے، چاہے نبی کے گھر میں رہتی ہے، لیکن اس کی ساری کشش اپنے پچھلوں کے ہے، من الغابرین ہے، اپنے پچھلوں کے لگتی ہے، ان کے ساتھ چلتی ہے. اس لیے اس کو نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی پناہ نہیں ملے گی، لیکن باقی سب کو پناہ ہے. مل کے ایک صلوات پڑھیے. اسی طرح سے عزیزان محترم جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے حق باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، پچھلی آیت سورہ انبیاء کی تھی. یہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. کیونکہ انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو ائمہ بنایا تاکہ یہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت دیتے رہیں. عزیزان محترم جناب ابراہیم علیہ السلام کی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، نبوت کے بعد جب امامت ملی، یا یہ آیت اٹھا کے دیکھ لیں تو دونوں آیات اس چیز کے اوپر واضح اشارہ کرتی ہیں کہ امامت کے لیے امتحانوں سے گزرنا ضروری ہے، ابتلا سے گزرنا ضروری ہے. اور
70%, 75%, 80% نمبر نہیں لینے. فَأَتِمَّهُنَّ ان کو تمام کرنا ہوتا ہے, منزل کمال تک پہنچانا ہے. منزل کمال تک پہنچانے کے سبب سے لما صبروا, پھر صبر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ یہ عہدہ دیتا ہے. اب صبر کیا ہے؟ اگر بالفرض محال میں کہیں پہ بیٹھا ہوں, میرے سامنے کوئی گاڑی آ گئی ہے اور میں گزرتے ہوئے اس گاڑی کو روک نہیں سکتا, مجھے چوٹ لگ گئی, حادثے کا شکار ہو گیا, میں کہوں یا اللہ میں تیرے سامنے صبر کرتا ہوں, یہ صبر نہیں ہے, یہ تو میری بے بسی ہے, یہ لاچارگی ہے. صبر یہ ہے کہ میرے پاس اختیار ہو کہ میں اس کو پلٹ سکوں, اس کے باوجود میں صبر کروں تو اس کو صبر کہا جائے گا. اس لیے ابو الفضل العباس کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے کہ عباس چاہتے تو ایک اشارے سے فرات کو پلٹ سکتے تھے, لیکن عباس نے طاقت کے ہوتے ہوئے صبر کو اختیار کیا. یہ لما صبروا کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صبر کا مقام ہے کہ صبر کرنے کے بعد, امتحانات کے بعد اللہ اختیار دیتا ہے, اختیار دینے کے بعد آزماتا ہے, بغیر اختیار کے نہیں آزماتا. ابراہیم کے پاس بھی اختیار تھا, چاہتے تو بیٹے کو کہہ دیتے کہ بیٹا خواب آیا رہنے دو, ایک خواب ہی ہے نا. چاہتے تو جاتے ہوئے اسماعیل کو ساتھ لے جاتے, واپس نہیں لے کے گئے. نارے نمرود آ گئی تھی, تقیہ کر سکتے تھے, تقیہ دین میں منع نہیں ہے, لیکن ہر امتحان کو تمام کیا. اسی لیے امامت امتحان اور صبر کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی. جہاں پہ صبر اور امتحان نظر نہ آئے, کوئی امامت کا دعویٰ کرے تو اسے باطل مانیے گا. امامت کا دعویٰ نص کے ساتھ, پہلی بات یہ کہ پیغمبر کی نص ہونا ضروری ہے, اور ہم انشاءاللہ نص دکھانے کے قابل ہیں اور نص دکھانے کے قابل بھی ہیں, بغیر نص کے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اب اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں یہ تھے پچھلے انبیاء, اور ان کی امتوں میں اللہ نے ائمہ کو مقرر کیا. لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ قیامت والے دن ائمہ سے بلایا جائے گا, تو کیا اللہ نے وہ کام چھوڑ دیا؟ اب کسی کو امام بنانا چھوڑ دیا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا, کہ اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے, جو پچھلی امتوں کے ساتھ کیا اگلی امتوں کے ساتھ بھی کرے گا. تو کیا اب امام بنانے منع کر دیے؟ کیا اللہ کو امت پر اتنا اعتماد حاصل ہو گیا کہ اب ضرورت نہیں رہی کہ کوئی ان کو ہادی رہے؟ اگر امت اس لائق ہے کہ اب ہادی کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر امت کو خلیفہ کی ضرورت بھی نہیں ہے پیغمبر کے بعد. اگر امت کو کسی حاکم کی, خلیفہ کی ضرورت ہے, اور سقیفہ کے لیے جو دلیل بیان کی جاتی ہے وہ دلیل یہ ہے کیونکہ رسول اللہ کے بعد ہادی کا مقرر کیا جانا جنازے سے زیادہ اہم تھا, اس لیے جنازے کو چھوڑ کے ہادی کے مقرر کرنے کے لیے امت وہاں پہ جمع ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ امت اس بات پہ تو متفق ہے کہ ہمارے اندر یہ اہلیت نہیں کہ سب لوگ کوئی درست فیصلے پہ پہنچ جائے, شریعت پہ اپنے آپ عمل کر لے. ہادی کی ضرورت ہے. اب صرف پوچھنا یہ ہے کہ آپ ہادی خود بنے یا آپ کو بنایا گیا. دیکھیے ہمارے پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں. واللہ بخدا ہم کسی کی گستاخی کے قائل نہیں ہیں, لیکن ہم جو جیسا ہے اس کو ویسا ماننے کے قائل ہیں, اور یہی عدالت کا تقاضا ہے. ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نہیں مانتے ہیں, وہ اپنے وقت میں حاکم ہوئے, ان کو خلیفہ کہا گیا, مانتے ہیں, لیکن جتنا انہوں نے اپنے آپ کو مانا ہم اس سے زیادہ نہیں مان سکتے, کیونکہ جناب کیونکہ پہلی خلافت میں خلیفہ اول نے خود فرمایا کہ ایھا الناس, اے لوگو, انی قد ولیت علیکم, انی قد ولیت علیکم, مجھے تمہارے اوپر ولی مقرر کر دیا گیا ہے, مجھے تمہارا مولا بنا دیا گیا ہے. اسی مولا کا جس کا انکار کرتے ہیں, من کنت مولا فاذا علی مولا, یہاں مولا بنا دیے, مجھے تمہارا مولا بنا دیا. ولست بخیرکم, لیکن میں تم میں سے کوئی اچھا نہیں ہوں. اب جب وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے اچھا نہیں ہوں, تو مجھے کیا مجبوری کہ میں ان کو سب سے اچھا مانوں؟
اب یہ جو نظریہ آیا کہ خیر البشر بعد الرسول، ہم اس کو انہی کے قول سے رد کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ان احسنت فاعینی، اگر میں نیکی کروں تو میری نصرت کرنا، میری مدد کرنا۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقُومُونِي، اگر میں غلطی کروں تو مجھے روک دینا، مجھے ٹوک دینا، مجھے آگے مت بڑھنے دینا۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ میں عصمت کے معیار پہ ہوں، نہ میں تم لوگوں سے بہتر ہوں، میری حیثیت صرف ایک نگران کی ہے، ایک دنیا والے حکمران کی سی ہے، تو ہم ان کو ایک دنیا کا حکمران مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد انہوں نے حکومت کی، پھر ان کے بعد آنے والے دوسرے احباب نے بھی حکومت کی، اور رسول اللہ کے ساتھ بھی رہے، ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ نص قرآن سے امام اور خلیفہ ہیں یا نہیں؟ تو اس کا واضح جواب ہے کہ نہ تو آپ کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ وہ نص قرآن سے خلیفہ و امام ہے، نہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس دعویٰ ہے کہ ہم جس کو امام مان رہے ہیں وہ نص رسول سے امام ہے، وہ نص رسول سے خلیفہ ہے۔ اگر آپ کو اس کے لیے حوالہ چاہیے تو علماء موجود ہے، اور وہ حوالے پیش کرنے کے لیے ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنی سنت کو تبدیل نہیں کیا، اس امت کے لیے بھی اس نے امامت کا راستہ کھلا رکھا۔ اور سورہ قصص میں اس کی 5ویں آیت ہے، نمبر چونکہ 5واں ہے تو میں چاہوں گا بچوں کے بھی یاد رہے۔ اس میں فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ اب اللہ کا ارادہ کب سے ہے؟ جب سے وہ ہے تب سے ہے، وہ حادثوں کے شکار اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا ارادہ صورتحال دیکھ کے نہیں بنتا کہ اب یہ ہو گیا تب یہ کر لو، بارش آ گئی تو چھتری نکال لو، نہیں، اس کا ارادہ مستقل ارادہ ہے۔ جب سے ہے، وہ کب سے ہے، اس کی ازلیت و ابدیت کے لیے ازل و ابد کے لفظ ہمارے لیے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں کہ بیان کر سکے، ورنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس کی صفات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جو ہم بیان کرتے ہیں اس سے پاک اور بلند ہے۔ تو اس کا ارادہ تب سے ہے، وہ جب سے ہے، اور وہ ارادہ کیا ہے؟ ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ان کے اوپر احسان کرے۔ اور کیا احسان کرے؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو امام بنائیں گے۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، جس وراثت کا انکار کیا گیا، کل کائنات اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کی وراثت قرار دیتا ہوں۔ اللہ ان کو امام بنا رہا ہے، کسی صاحب ثروت کو نہیں، کسی دولت مند کو نہیں، کسی طاقتور کو نہیں، کسی صاحب استبداد کو نہیں، کسی بہت بڑے منظم کو نہیں، کسی بہت بڑے فاتح کو نہیں کہ اس نے یورپ کو فتح کر لیا، اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا، اتنی فوجیں لے کے آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کے اوپر فوج کشی کی گئی، جس کے گھر کو جلایا گیا، جس کو کمزور کیا گیا، میں اس کو امام بنا رہا ہوں۔ اور جب ضعیف کیا گیا، استضعفو کیا گیا، تو ایسا کیا گیا کہ 32 برس کا جوان جب مدینے کو لوٹتا ہے تو چچا کہتا ہے کہ شیخ تم نے علی زین العابدین کو دیکھا؟ جب ضعیف کیا گیا تو جس نے کبھی نماز شب کھڑے ہوئے بغیر نہیں پڑھی تھی، وہ بیٹھ کے پڑھنے پہ مجبور ہو گئی۔ مجلس کی میں ذکر ہوا کہ مولا عباس کی مجلس ہے، میں کہتا ہوں عباس کی آمد کا کم از کم تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس دن سے انتظار شروع ہو گیا تھا جس دن زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور جب تک عباس تھے سب کو ڈھارس تھی، لیکن عباس کے جانے کے بعد حسین کہتے ہیں کہ آج سے اب سے میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا ہیلا جواب دے گیا۔ ضعیف کر دیا گیا اس حسین کو جو اکبر کا لاش اٹھاتے ہوئے بھی ضعیف نہیں ہوا۔ عباس کی موت نے حسین کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء کو شمر شہید کر رہا تھا،
حسین سجدے میں ہے اور سکینہ پہلو میں ہے. شمر ملعون نے تمانچے مار کے بیوی کو پہلو حسین سے جدا کیا. آپ بچوں کی فطرت کو جانتے ہیں. اور پھر سکینہ جیسی بیٹی ہو حسین کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے؟ سکینہ نے کیا کیا کہ حسین کے پہلو سے اٹھی اور ایک ریت کے ٹیلے کی کوٹ سے دیکھنے لگی کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب ظالم نے ضربیں چلانا شروع کی. میں نے ایک عالم سے سنا کہ سکینہ نے کم از کم 13 ضربوں پہ 13 بار کہا یا عباس یا عباس. میرے میں دام نہیں ہے کہ مولا عباس کی شہادت پڑھ ان کا ذکر ہوا. 2 جملے بی بی چھوٹی شہزادی کے لیے سنیں. ایک راوی کہتا ہے تاجر تھا, کہتا ہے کہ میں ایام سفر میں, سفر سے پہلے کچھ دن پہلے میں بازار شام میں دکانوں پہ سودا دیا کرتا تھا اور اس کے بعد جب ایک طرف سے چلا جاتا تھا پھر واپس آتا تھا تو آ کے سب سے اپنی قیمتیں واپس لیتا تھا. کہتا جب میں بازار میں واپس آیا تو سفر کی 3 یا 4 تاریخ تھی. میں نے دیکھا کہ ایک دکان کے باہر خون لگا ہوا ہے. میں نے اس کو دیکھ کر, رنگ کا لفظ ہے سرخ رنگ لگا ہوا ہے, میں نے رنگ دیکھ کے پوچھا کہ یہ رنگ کس چیز کا تم نے کروایا, یہ کیسا رنگ ہے جو تمہاری دیوار پہ لگا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ مت پوچھ کے کیا ہوا, تم چلے گئے ایک عجیب حادثہ ہوا. حادثہ یہ ہوا کہ ایک قافلہ لایا گیا, ہمیں بتایا گیا کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے. اس قافلے میں ایک بچی تھی, وہ بچی ضد کر رہی تھی کہ سامنے ایک سر جا رہا ہے کہ یہ سر میرے حوالے کیا جائے. بچی نے جب ضد زیادہ کی تو ایک فوجی نے بڑھ کے اس کو دھکا دیا, بچی کا سر دیوار میں لگا, سر شگافتہ ہوا, سر سے خون بہنا شروع ہوا. جب سر سے خون بہا تو ایک بڑی عورت بڑھی, اس نے بڑھ کے اس بچی کو بچانا چاہا. ظالم نے ایسا تعزیانہ مارا کہ اس بی بی کا سر بھی دیوار میں لگا. دیوار سے سر لگنے کے بعد سر سے خون نکلنا شروع ہوا. یہ ہے سکینہ, یہ ہے سیدہ زینب. شام کا آ گیا, شام غریبہ سے لے کے شام کے زندان میں پہنچ گئے. شام کے زندان سے عزیزان محترم ہم 40 کی منزل پہ پہنچ گئے. چند دن ہوئے نا, وہ سکینہ جو اپنے بھائی کی گود میں زندان کے باہر بیٹھتی تھی, آنے جانے والوں کو حسین کی مصیبت سناتی تھی, اس نے زندان میں سب کو الوداع کہا. اب سکینہ کی شہادت کے سبب شام میں ایسا کوہرام برپا ہوا کہ یزید ملعون لاچار ہو گیا کہ ان قیدیوں کو آزاد کرے. اب یہ قافلہ واپس پلٹ کے جا رہا ہے, اب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے. اب بس 2 جملے عرض کروں گا. جب قافلہ تیار ہو گیا, محمل سے محمل تیار ہو گئے, سب بیبیاں اپنے اپنے محملوں میں بیٹھ گئیں, عزاداری ہو چکی. جب جانے کا وقت آیا تو سیدہ زینب مولا زین العابدین سے کہتی ہے کہ علی زین العابدین باقی سب نظر آ رہے ہیں, تمہاری ماں رباب نظر نہیں آ رہی. مولا کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں میں جانتا ہوں کہ میری ماں کہا میرے ساتھ چلی. زندان کی طرف گئے, زندان میں ایک قبر پہ بیٹھی رباب گریہ کر رہی ہیں. مولا علی زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی اماں جانے کا وقت ہو گیا. فرمایا کہ علی میں کیسے جاؤں, میں مانتی ہوں تم بھی میرے بیٹے ہو, لیکن میری گود تو اجڑ گئی, بیٹا رہ گیا کربلا میں, بیٹی رہ گئی یہاں شام کے زندان میں, میں نے شوہر کو شام کے کربلا کے ریک پہ چھوڑ دیا, میں کس حساب سے چلوں, میں کیسے مدینے جاؤں, مدینے جانے کو جی نہیں چاہتا. امام نے کہا کہ اماں مجبوری ہے, ہمیں یہاں سے جانا ہے. جب ایک راستے کے ایک منزل پہ پہنچے تو پھوپھیوں نے اور تمام مخدرات عصمت مولا علی زین العابدین سے کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے سے لے کے چلیے. اب آمد ہو گئی ہے کربلا میں. ابھی شعیب بھائی نے مرثیہ پڑھا تھا, اسی کے چند الفاظ دوبارہ نثر میں عرض کر دیتا ہوں. اب قافلہ پہنچے کربلا میں. کربلا میں اسی روز پہنچے جابر بن عبداللہ, رسول کے صحابی ہے جابر بن عبداللہ انصاری, پہنچے ہوئے کربلا. جابر بیٹھے قبر ابوالفضل عباس پہ. اب گھوڑوں کی اور اونٹوں کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. جابر نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتے کون آ رہے. اپنے غلام سے کہا دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے, ان کو روکو, ان کو روکو, ان کو کہو کہ یہ وہ وادی ہے کہ جس میں موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ جوتے اتار کے جاؤ, انہیں کہو یہ عباس کی زمین ہے, اس میں ادب سے آئے. اب عطیہ نے جا کے قافلے کو روکا, کہا کہ رک جاؤ, آگے مت بڑھو. پوچھا گیا کیوں, کہا گیا یہ عباس کی زمین ہے, اس میں سواری پہ نہیں آ سکتے. بی بی نے کہا کس کی زمین ہے, کہا عباس کی زمین ہے. کہا پھر سے بتاؤ, کہا آپ کو سمجھ نہیں آتی, کہا میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح عباس کو کٹے بازوؤں کے ساتھ
خون میں غلطات دیکھ کے گئی تھی کہ بار بار سنوں کہ یہاں پہ آج عباس کی حکومت ہے. یا حسین، ماتم حسین.